گڈ مارننگ پیارے ناظرین، آج یوم دفاع ہے 6 سپٹمبر ڈیفنس ڈے، اور آج کے دن ہم اپنے چینل تھیولوجیکل کیفے پر ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں۔ 14 اگست کو ہم نے بڑے جوش و خروش، عقیدت اور جذبے محبت، احترام اور دھوم دھام سے پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی سیلیبریٹ کی ہے۔ ہمارے لیے انتہائی جوش اور جذبے سے پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی سیلیبریٹ کرنا ضروری تھا۔ جوبلی کا مطلب ہی جشن منانا ہے، خوش ہونا ہے، شادمان ہونا ہے، اور میرے نزدیک جوبلی منانے کے 3 پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو جشن منانا ہے۔ ہم نے بڑی دلی عقیدت سے وطن عزیز پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کا جشن منایا۔ جگہ جگہ پرچم کشائی کی گئی، کیک کاٹے گئے، مٹھائیاں بانٹی گئی، ترانے گائے گئے، بچوں نے بے شمار ٹیبلو پیش کیے، فلک شگاف نعرے لگائے گئے، بھنگڑے ڈالے گئے، لڈیاں ڈالے گئی، رقص و سرور کی محفلیں برپا کی گئیں۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک سبز و سفید رنگ کے کپڑے پہنے دلوں کو چھو جانے والی تقریریں کی گئیں، جلوس نکالے گئے، ملی نغموں کو گا کر دلوں کو گرمایا گیا، آتش بازی کی گئی، خوب مزہ آیا۔ ایسا کرنا ہر پاکستانی پر واجب تھا، کیونکہ ملک پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ جوبلی کا دوسرا پہلو ہے تھینکس گیونگ، رب العزت کا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، اپنے وطن عزیز کے لیے، ہر اس نعمت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس وطن عزیز میں ہمیں عطا کی ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور الحمدللہ ہم نے شکریہ ادا کیا بھی۔ مساجد میں نفل ادا کیے گئے، مندروں میں پرارتھنا کی گئی، گردواروں میں واہ گرو کی صدائیں گونجی، چرچز میں وطن عزیز کی سلامتی بقا کے لیے دعائیں کی گئیں، اور حمد کی قربانیاں گزرانی گئیں۔ بانی پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا، جن کی انتھک محنتوں، ان کے رفقا کار کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا ساتھ دینا، اور ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف ایک ہی آواز کا نعرہ لگانا کہ ہمیں پاکستان چاہیے۔ اور اس طرح زندہ قوموں پر یہ بھی فرض اولین ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے محسنوں کا اور رب العزت کا شکریہ ادا کریں۔ جوبلی کا تیسرا پہلو ہوتا ہے ریٹریٹ کرنا، واپس جانا، غور و فکر کرنا، دھیان و گیان کرنا کہ ان 75 ایئرز میں ہم نے کیا کھویا ہے، ہم نے کیا پایا ہے، ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں اور کہاں ہم نے کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ بار بار ان چیزوں پر غور کرنا۔ ہم نے اپنے وطن عزیز میں پچھلے 75 سالوں میں بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کیا ہے؟ کیا وہ تحفظ، وہ صحت، وہ غذائیت جو وطن عزیز میں بچوں کو درکار ہے، ہم دے پائے ہیں؟ وہ تحفظ، وہ عزت، وہ احترام جو ہوا کی بیٹی کو درکار ہے، کیا ہم دے پائے ہیں؟ کیا وہ تمام حقوق جن کے لیے حقیقت میں اقلیتیں جدوجہد کرتی ہیں، کیا وہ حاصل کر پائی ہیں؟ اور بے شک اگر کسی ملک کی ترقی، بقا اور سلامتی کا زاویہ دیکھنا ہے تو پھر ہمیں بچوں میں دیکھنا ہوگا، عورتوں میں دیکھنا ہوگا اور اقلیتوں میں دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ حاصل کر پائے ہیں۔ بائبل مقدس کی روح سے جوبلی کا مطلب ہوتا ہے امن کا معاشرہ قائم کرنا، اعلان رہائی کرنا، اپنی ملکیت کو واپس جانا۔ لکھا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ دغا نہ کرے، یہ تمہارے لیے جوبلی ہوگی۔ بس تم اپنے ہمسائے سے دغا بازی نہ کرو، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا، یہ تمہارے لیے جوبلی ہوگی۔ میرے قوانین اور میری قضاؤں پر عمل کرنا، یہ تمہارے لیے جوبلی ہوگی۔ زمین ہمیشہ کے لیے نہ بیچی جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم فقط مسافر اور میرے نزدیک
کسان ہو، اپنے بھائی سے غلام کی طرح خدمت نہ لی جائے، غلام رہا کیے جائیں اور قرضے معاف کیے جائیں۔ معزز ناظرین، یہ وہ جبلی کے پہلو ہیں جو بین پاکستانی اس جبلی سال میں ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ میں اس پورا سال میں اس پر دھیان و گیان کرتا رہوں گا۔ میں پورے سال میں پاکستان کے بنانے، اس کو سنوارنے اور اس کے مضبوط کرنے میں مسیحیوں کے اقلیتوں کے کردار پر روشنی ڈالتا رہوں گا۔ میں نے اپنے اس پروگرام کا نام میں بھی پاکستان ہوں رکھا ہے۔ میں اس لیے پاکستان کی ترقی میں مسیحیوں کے کردار پر روشنی ڈالوں گا کیونکہ راجہ نتھانیل گل فرماتے ہیں، جو اپنی کتاب مسیحی اور تحریک پاکستان میں لکھتے ہیں، کہ میں نے تحریک پاکستان پر کئی کتب کا مطالعہ کیا ہے، لیکن مسیحیوں کے کردار کا کوئی ذکر نہیں پایا۔ ایسے لگتا ہے جیسے مسلمانوں کے علاوہ قیام پاکستان میں کسی کا عمل دخل نہ ہو۔ لیکن جب ہم تاریخ پاکستان کو ایسے مسخ کیا جاتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے بھی خوفناک کوئی سازش ہو، حالانکہ تاریخ اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ بے شمار مسلمانوں نے قائد اعظم، مسلم لیگ اور قیام پاکستان کی مخالفت۔ ہندو چونکہ متحدہ ہندوستان کی بات کرتے تھے، تو ان حالات میں قائد اعظم محمد علی جناح کو قیام پاکستان کے لیے مسلمانوں کی حمایت کی ضرورت تھی، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور مسلم تنظیمیں قائد اعظم مخالفت کر رہی تھیں۔ لہذا قائد اعظم نے سکھوں سے رابطہ کیا اور نے کہا کہ اگر وہ پاکستان کے قیام میں ان کا ساتھ دیں گے تو وزارت دفاع یا آرمی چیف کا عہدہ سکھوں کا مستقل طور پر ہوگا، اور پاکستان کے اندر ان کو ایک خود مختار صوبہ بنانے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن سکھ قیادت نے انکار کر دیا اور ہندوستان میں رہنے کو ترجیح دی، اور وقت نے ثابت کیا کہ سکھوں کا فیصلہ درست تھا، کیونکہ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہ کر وزارت عظمیٰ بھی حاصل کی، آرمی چیف بھی بنے اور کرکٹ کی کپتانی کا تاج بھی اپنے سر پر سجایا۔ سکھوں کے انکار کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسیحی رہنماؤں سے درخواست کی کہ وہ پاکستان کے قیام میں ان کا ساتھ دیں۔ مسیحیوں نے دیوان بہادر ایس پی سنگھ کی قیادت میں مسلم لیگ کی بے لوث حمایت کی اور پاکستان کے حق میں آواز اٹھانے کے علاوہ مغربی پنجاب کو پاکستان کا حصہ بنانے میں اپنے قیمتی ووٹ کو بھی کاسٹ کیا، لیکن مسیحیوں کا قائد اعظم مسلمانوں اور مسلم لیگ پر احسان ایک جرم بن گیا۔ مسیحیوں پر ظلم اور اذیت کے پہاڑ ایک ایک کر کے گرائے جاتے رہے، لیکن مسیحی پھر بھی وفادار اور سچے پاکستانی بن کر آج تک ظلمت کی چکی میں پس رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان بنانے میں عزت اور جان کی قربانی دی ہے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان صرف مسلمانوں اور مسیحیوں کی کوششوں اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ مسلمان اور مسیحی ہی اس کے حقیقی وارث اور اس گھر کی بنیاد میں ان کا خون شامل ہے۔ مسلمان اس دھرتی کا بڑا بیٹا ہے اور مسیحی اس دھرتی کا چھوٹا بیٹا ہے، لیکن چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا تشدد سہ کر کبھی کبھی جب اس گھر کو چھوڑنے کا سوچتا ہے تو پھر اسے اپنے باپ دادا کا بہایا ہوا خون اور باپ دادا کے کیے ہوئے وعدے اس کو باہر جانے سے روک لیتے ہیں۔ لیکن کب تک؟ راجہ نتھانیل کہتا ہے کہ میں نے بڑے بھائی کو کئی بار احساس دلانے کی ادنا سی کوشش کی ہے کہ وہ چھوٹے بھائی کو گلے لگائے تاکہ اس کے آنسو زمین پر گرنے کی بجائے اس کے دامن پر گریں اور بڑے بھائی کے دل میں چھوٹے بھائی کے لیے محبت پیدا ہو۔ میں اسی محبت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے اپنے چینل تھیولوجیکل کیفے پر اپنے بڑے بھائی کو
کو اور اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کی جسارت کی ہے۔ میرے اس پروگرام کا نام میں بھی پاکستان ہوں رکھا ہے، اس نظریے کے ساتھ بقول وجاہت مسعود کہ میں عقیدے کی بنیاد پر کسی امتیاز کے بغیر برابر کا شہری مجھے تسلیم کیا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشی، قانونی، آئینی، سماجی برابری کے بغیر ہماری آزادی ادھوری ہے۔ ہم اپنی رہائی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے بڑے بھائی کی ذہنی غلامی کی زنجیروں کے ٹوٹنے کی بھی دعا کرتے ہیں۔ ایک صدی نہیں بلکہ اپنی ہر سانس اور اپنی ہر آنے والی نسل کے ساتھ دعا کرتے رہیں گے۔ یہ خواب ہے جو کبھی وجاہت مسعود دیکھتا ہے، جو کبھی میرا بھائی امجد پرویز دیکھتا ہے۔ یہ ایک رویا ہے۔ میں بھی پاکستان ہوں، میری بھی ایک رویا ہے، اور یہ خواب نہ صرف میرا ہے بلکہ ہر مسیحی کا ہے، بلکہ ہر اقلیتی رکن کا ہے، بلکہ ہر کچلے ہوئے کا، رد کیے ہوئے کا، مسکین کا، لاچار کا، حاشیہ بردار کا، جو بوجھ سے دبے ہوئے لوگ ہیں، غربت کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، قدرتی آفتوں میں گرے ہوئے ہیں، اور سیلاب زدگان کی یہ خواہش ہے، یہ خواب ہے، یہ دعا ہے، یہ رویا ہے۔ جب میری قوم وطن عزیز کی 100ویں سالگرہ منا رہی ہوگی تو میں یہ نہیں سنوں گا کہ میں بھی پاکستان ہوں، بلکہ مجھے اپنے وطن عزیز سے اپنی محبت اور وطن کے روشن مستقبل پر پورا یقین ہے، اور میں بتانے پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ قائد اعظم کے پاکستان میں ہر پاکستانی یہ بولے گا کہ میں بھی پاکستان نہیں بلکہ میں پاکستان ہوں۔ میں پاکستان ہوں، یہ میرا خواب ہے، اور اپنی ہر گفتگو میں میں اپنے آپ کو پورا پاکستان کرنے کی کوشش کروں۔ آپ لوگوں کے دلوں میں بھی لہو گرماؤں گا تاکہ ہم سب یہ محسوس کر سکیں کہ میں اس وطن کا پورا پاکستانی بیٹا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔